میں دیکھیں مختصر سا سمجھا دیتا ہوں، ابھی چونکہ موضوع الگ چل رہا ہے، میری رائے اس کے اندر کیا 2 سے 3 نکات ہیں جس میں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ نقطہ نمبر 1، اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس جب یہ معاملہ چلا گیا تو ساتھ بہت سے فتاوی جات بھی پیش کیے گئے تھے کہ بہت سے علماء کرام ایسے ہیں جو ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے اندر گستاخی کا پہلو نہیں بنتا، ہاں دیگر آپ تنبیہ کریں کہ انداز آپ کا ٹھیک نہیں، سخت لے جائے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، ایک مسلمہ ضابطہ ہے، اگر آپ دیکھیں گے فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب کے نزدیک متفقہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تدرع الحدود والشبہات، کہ جب ڈاؤٹس آ جائیں اور شبہات پیدا ہو جائیں تو کسی پر بھی حد تک جاری نہیں کی جا سکتی جب تک 100% معاملہ کلیئر نہ ہو، بالکل سورج کی طرح اشکار معاملہ نہ ہو جائے۔ شبہات کی بنیاد پر مسلمان کو، جسے ہم کہتے ہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جاتا ہے، بالکل دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی شبہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد علماء کرام کی ایسی ہے کہ جنہوں نے فتاویٰ دیے ہیں، لکھ کر کے انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنی تحریر کو پیش کیا ہے کہ اس کے اندر گستاخی کا پہلو نہیں نظر آ رہا۔ آپ تنبیہ کریں، زبان کے اندر زیادہ بہتر انداز ہونا چاہیے، لیکن گستاخ کا کوئی تعلق اس کے اندر سے معاملہ نہیں نظر آ رہا۔ اس کے اندر اہل حدیث علماء کرام پہ بھی آپ دیکھیں بہت سے موقفات ان کے بھی سامنے آئے ہیں، دیوبند علماء کے بھی بہت سے موقفات سامنے آئے ہیں۔ میرے خیال ہے جاوید احمد گاندھی صاحب کی بھی ایک تحریر ہے، مجھے اتنا میں نے دیکھا نہیں، کنفرم نہیں، لیکن جو سننے کے اندر بات آئی ہے ان کی بھی کوئی ایک تحریر ہے جو سامنے آئی ہے کہ گستاخی کا پہلو اس میں نہیں نکلتا۔ تو جب ایک طبقہ علماء کا وہ لکھ کر بیان کر، اس سے زیادہ بڑا شبہ کیا ہے کہ ہمیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ دوسرا اس کے اندر نقطہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تحریر ان کو بھیجی گئی ہے، بھائی یہ جملے کبھی اس نے تقریروں کے اندر کہے ہیں، اس کے اوپر کیا حکم شرعی بنتا ہے۔ اس تحریر کی بنیاد کے اوپر کوئی رائے دینا ظلم شدید ہو جاتا ہے، ظلم شدید ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب کبھی آپ کے سامنے کوئی جملہ آتا ہے آپ مکمل اس کا سیاق و سباق، مکمل کانٹیکسٹ دے کر کے پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ بیچ میں سے نکلے ہوئے کسی جملے کے اوپر فیصلہ کرنا، اس سے بڑھ کر ظلم کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو سامنے یا نان مسلم ہو سامنے، کسی کے حوالے سے بھی یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ اگر کوئی بیان ہے، یاد رکھیے گا میں اس حق کے اندر بھی نہیں ہوں بیان کا صرف 2 منٹ پہلے سن لیا جائے یا بیان کا صرف 2 منٹ بعد کا سن لیا جائے۔ اگر کوئی بیان ہے تو وہ 1 گھنٹے کا ہے، مکمل 1 گھنٹے کا سنا جائے تاکہ مکمل طور پر 100 کے کلام آپ کو سمجھ میں آئے، کیا بات چل رہی ہے، کس انداز میں چل رہی ہے اور کیا کانٹیکسٹ اس کا بن رہا ہے، ریزننگ کیا پیش کی جا رہی ہے، سب چیزیں آپ کے سامنے ہو جائیں۔ آپ ایک بہت ایکسٹریم لیول کے اوپر جا رہے ہیں، لہٰذا صرف ایک صفحے کے اوپر اگر چند جملے آپ کو لکھے مل جائیں کہ اس نے ایسا ایسا بولا اور میں اس پر فتویٰ دے دوں یا کسی کو گستاخ ڈکلیئر کر دوں، یہ ظلم شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ اور تیسری بات جو نقطہ میں اکثر سمجھاتا ہوں اپنے بیانات کے اندر بھی، کہ فتویٰ کوئی قطعی حکم نہیں رکھتا ہے۔ کسی بھی عالم دین کا فتویٰ ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی وہی فیصلہ ہو گیا۔ ایک عالم کی رائے ہوتی، فتویٰ حکم شرعی عند اللہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا پورے پاکستان کے علماء بھی متفقہ 100% متفق ہو کر بھی اگر کہہ دیں کہ ہاں یہ معاملہ گستاخی کا ہے تو سر پھر بھی وہ عند اللہ گستاخی کبھی نہیں بنتی۔ ایک عالم کی رائے وہ کبھی بھی دیانت نہیں بن سکتی۔ لہٰذا کسی کے بھی بارے میں لاکھ بولتے چلے جائیں، قلم اٹھا کے آپ لکھ لیں، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ کا فیصلہ نہیں بنتا۔ میں اس کے اندر ایک ریفرنس آپ کو دے سکتا ہوں، شیخ ابن تیمیہ صاحب کا ایک فتویٰ پڑھیے گا۔ آپ سے سوال ہوا تھا کہ ایک شخص خدائی دعویٰ کرتا ہے، میں خدا ہوں، آپ نے کہا اس سے بڑھ کر کفر کیا ہے؟ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے کہ اگر کوئی بندہ خدائی دعویٰ کرے؟ آپ نے لمبی چوڑی تقریر کی۔ اسی شخص نے دوبارہ سوال کیا تھا کہ سوال کے اندر ہی یہ جملہ بھی اس نے نقل کیا کہ یہ جو شخص ہے جو خدائی دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے لیے میں اس کی کوئی گنجائش بنتی ہے؟ تو شیخ ابن تیمیہ صاحب نے ذکر کیا بالکل بنتی ہے۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کھڑا ہو تو یہ ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہ ہو، یہ کوئی ایسی نفسیاتی مرض کے اندر مبتلا ہو کہ یہ ایسے اقوال ایسی باتیں کر رہا ہے جو وہاں پر اس کو سزا کا عذر بن جائے اس کے لیے۔ تو شیخ ابن تیمیہ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہماری جو فتویٰ جو ہوتا ہے وہ ظاہر پر ہوتا ہے، حقیقت کے اوپر نہیں ہوتا۔ حقیقت کا حال اللہ رب العزت جانتا ہے۔ کسی بھی عالم کے فتوے کو قطعی درجے کا حکم بنا دینا یہ بھی ظلم شدید۔ لہٰذا ایک عالم دین ہے، عزت اور قدر سب کی کریں گے۔ اگر انہوں نے ذکر کیا کہ ان کو یہ گستاخی لگ رہی ہے، سر بس یہ ایک ضنی چیز سے زیادہ معاملہ جا ہی نہیں سکتا ہے، نہ عند اللہ اس کو کافر بولا جا سکتا۔ ہمارے بلیو کریں آپ، مجھے میسیجز بھی کچھ ایسے ریسیو ہوئے تھے کہ قسم اٹھا کر کے بھی کئی لوگوں نے کہا اللہ کی قسم سر وہ گستاخ۔ میں کہا سر خدا کے واسطے قرآن پاک پڑھیں، اللہ کے کلام کو پڑھیں، اللہ ہماری کیسے رہنمائی کرتے ہیں۔ ہمیں نہ اصول پتہ نہ قرآن فہمی ہمیں پتہ، ہم چند فتاوی جات کی بنیاد پر عند اللہ فیصلے سنانا شروع کر دیے۔ سر یہ ہے وہ ترتیب سے 3-4 نکات جو میں نے آپ سے ذکر کی۔ اور سب سے آخری بات کہ مجھے نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل اپنی قدر کھو بیٹھا ہے۔ سر چاہے آپ کو یہ بات اچھی لگے یا بری لگے، بالکل اپنی قدر کھو بیٹھا ہے۔ اتنی کچی بات، 2 طرح کے فتاوی ان کے سامنے آئے ہیں، پھر بھی اتنی کچی بات۔
ان کو صراحتاً لکھنا چاہیے تھا کہ یہ جملے بالکل ایسے، بلکہ پورا کانٹیکسٹ سننا چاہیے تھا. کانٹیکسٹ سننے کے بعد پھر انہیں اس کو موقع دینا چاہیے تھا کہ جس کی زبان سے جملے نکلے ہیں وہ کیا اس کے بارے میں بیان کر رہا ہے. اپنی وضاحت متکلم خود بیان کرتا ہے. کوئی دنیا کی ایسی کتاب ہے ہمارے سامنے رکھو، ہم بھی 10 باتیں اس میں سے نکال کے بیان کر دیں. متکلم خود وضاحت اپنی بات کی کرے گا، اس کو دیکھا جائے گا. پھر جب علماء کے فتاویٰ دونوں آراء پر مشتمل موجود ہیں تو صراحتاً یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ سر علماء کی رائے ہیں تو ہم کیسے اس کو گستاخ قرار دے سکتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر شبہ کوئی ہے دنیا میں کہ ایک عالم دین کے نزدیک گستاخی نہیں ہے، دوسروں کو اگر لگ بھی رہا ہے تو یہ چیز ہونی چاہیے تھی. اور باقاعدہ آپ لکھتے کہ زبان کے اندر آئندہ اس چیز کی ضمانت دی جائے کہ زبان اس قدر ایسی نہیں ہوگی کہ جو لوگوں میں فتنہ کا باعث بنے، ان کے جذبات کو مجروح کرے. اصلاح کرنا مقصد ہونا چاہیے، زبان میٹھی ہونی چاہیے. موسیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ بھیجیں فرعون کے پاس، ظالم دنیا جان کا، خود اللہ قرآن میں نص کرے انہ طغیٰ، اس نے حد کر دی ظلم کی. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ موسیٰ کریم علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو فرمایا قولا لہ قولا لینا، نرم اور میٹھے انداز کے اندر تبلیغ آپ نے کرنی. یہ اللہ کا حکم تھا. سر مجھے قرآن اپنے سامنے رکھنا ہے، اللہ کی رہنمائیاں مجھے سامنے رکھنی ہے، اس حساب سے میں نے دنیا کو چلانا ہے. ہمارے فتاویٰ سے ہم دنیا بدزن ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. لوگ ڈر کے مارے عالم نہیں اپنے بچوں کو بنائیں گے. یار یہ عالم بن کے تقریریں کرے گا، کبھی اس کے منہ سے انسان ہے، کوئی جملہ آگے پیچھے ہو گیا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ کسی نے کوئی بات کو کاٹ لیا تو یہ تو گستاخ بنا کے مار دیں گے. ہم اپنے ہاتھوں سے نقصان پہنچا رہے ہیں. دین کا کام ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم نقصان پہنچا رہے ہیں. حد درجہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک مسلمان ہے میں اس کو بچاؤں، نہ کہ میں اس کو جہنمی واصل جہنم کر دوں. اللہ تعالیٰ عافیت دے. اتحاد رکھوں، چاہے کسی کا نقطہ نظر الگ ہے. یار وہ چلو سخت لہجے میں مجھ سے بات کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، پھر بھی میرے اخلاق سے وہ متاثر ہو جائے. سر سامنے والا ایک آنکھ دکھاتا ہے، 4 آنکھیں اس کو دکھاتے ہیں. یہ کیوں نہیں دیکھتا؟ وہ سخت لہجے میں بات کرتا ہے تو اس کو جواب دینے والے اس سے زیادہ سخت لہجے کے اندر جوابات دے رہے ہوتے ہیں. وہ سخت لہجے میں کوئی بات کر، آپ نرم لہجے کے اندر بات کر لیں، آپ مسکرا دیں آگے سے بات کرتے ہوئے، آپ سختی نہ لے کر کے ہیں. کتنا سامنے والا غصہ کرے گا؟ سر آزمائی باتیں کہ آپ کا نرم لہجہ سامنے والے کو بھی نرمی پر مجبور کر دیتا ہے. تو یہ ہماری بدقسمتی، اخلاق ہمارے گرے ہوئے، ہماری بنیادیں ٹھیک نہیں. ایک عالم کا لکھا فتویٰ شاید قرآن کی نص بن جاتا ہے. ہماری اتنی تو بنیادیں ہم نے لوگوں کی کمزور رکھی ہیں. ہم جو ہے شبہات کی بنیاد پر بھی کسی کو گستاخ قرار دے رہے ہوتے ہیں، کافر قرار دے رہے ہوتے ہیں. اور گستاخ قرار دینے کا مطلب پاکستان کے اندر یہ ہے آپ اس کو قتل کا جواز بیان کر رہے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو قتل کیا متعمدن تو ہمیشہ کے لیے جہنم کا استحقاق ہے اس کے لیے. اتنی حرمت ہے ہمارے دین. یہ مختصر الفاظ میں نے ذکر کیے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. میرا خیال ہے کہ یہ باقی جتنے علماء نے اس پر کلپ بنا دی ہے، مجھے بات کرنے کی اگر نہ بھی ضرورت ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن نہایت افسوس کی بات ہے. اتنا دل دکھ ہوا مجھے کہ میں اس کا لفظوں کے اندر اظہار نہیں کر سکتا ہوں. ہر سمجھدار شخص اسلامی نظریاتی کونسل کے وہ پیپرز پڑھ کر افسوس ہی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں.